بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب درود پاک کے حوالے سے اکثر و بیشتر سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ درود پاک ہر حال میں منظور اور قبول ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو منہ سے ادا ہوتے ہی قبول کر لی جاتی ہے۔ مسند کتابوں میں لکھا ہے کہ درود پاک اگر کوئی دکھاوے کی نیت سے معاذ اللہ پڑھے تو بھی یہ قبول ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کے لیے اگر آداب کا خصوصی خیال رکھا جائے، وہ لوگ جو روحانی ترقی چاہتے ہیں، جو کثرت سے زیارت رسول چاہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آداب درود پاک کا خصوصی خیال رکھیں۔ میرے عزیزو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ وہ ادب کا اعلیٰ مقام ہے جہاں پہ نظریں، پلکیں اور دل تک جھکا کر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ عظیم المرتبت ہستی کا نام لینے کے لیے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے درود شریف پڑھتے ہوئے ظاہری اور باطنی آداب کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ محبتوں کا سفر ہے۔ درود شریف محبتوں کا سفر ہے اور ادب کا سفر ہے، اور درود شریف کو محبت سے ہی پڑھنا چاہیے، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لہٰذا درود پاک پڑھتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش کریں درود پاک جب بھی پڑھیں ذوق، شوق، لگن اور امنگ سے پڑھیں، دل و دماغ کو پوری طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ رکھیں، اور دل سے ہر طرح کے خیالات، خصوصی منفی خیالات کو نکال باہر کریں اور اپنی پوری توجہ درود پاک پر رکھیں۔ اپنے ذہن میں یوں خیال رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک ہے اور آپ اس میں حاضر ہیں، اور یہ نقشہ اپنی آنکھوں میں قائم و دائم رکھیں۔ اہل محبت، اہل عشق درود و سلام کہتے ہیں کہ درود پاک ایسے پڑھو کہ جیسے تصور ہو رہا ہو کہ نبی کریم رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ کا درود پاک سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ اس طرف کرنا چاہیے جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ بہتر ہے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کی صورت میں درود شریف پڑھیں، اور کوشش کریں جتنا عرصہ درود پاک پڑھیں مراقب رہیں۔ درود پاک پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کا تصور کریں، جاری و مبارک کا تصور کریں، یا بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے تو وہ صورت دل نشین کر اس پہ اپنا تصور جمائیں اور درود پاک پڑھیں۔ اگر زیارت نہیں ہوئی تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو پھر درود پڑھنے والے کو اس کی روح کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا جانا نصیب ہو جائے گا، اور وہ روح کی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا، اور جو ان کی محبت میں زیادہ محو ہوگا اسی نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا، اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محبت میں گم ہو کر وہ درود پاک پڑھتا رہے گا۔ درود شریف کو حکم الہی کی اتباع تصور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو درود پاک کو جب بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی اور اتباع کے تصور میں پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کا مقصد سوائے رضائے الہی کے کچھ نہ ہو، بلکہ یہ پیش نیت رکھو کہ درود شریف پڑھنا اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم کی اتباع کر رہا ہوں۔ درود شریف پڑھنے والے کا جسم اور لباس کا پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر عبادت کے لیے پاکیزگی اور طہارت شرط ہے، نماز کے لیے بھی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے، بالکل اسی طرح درود پاک کے لیے بھی پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر درود شریف ہمیشہ باوضو ہو کر درود پڑھیں، مسواک سے اپنے منہ کو صاف رکھیں، خوشبو کوئی نہ کوئی عطر ضرور لگا لیں، پھر ذہن سے ہر طرح کے خیالات کو پاک کر کے درود شریف پڑھیں۔ اور درود شریف پڑھنے سے پہلے میرا ذاتی مشورہ ہے کہ آپ 1 یا 2 بار سلام ضرور پیش کریں۔ درود شریف جس مقام پہ پڑھا جائے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے ناپاک اور گندی جگہوں پر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ایسی جگہ پر جہاں غلاظت کا احتمال ہو، کوئی حکمی یا حقیقی غلاظت لگی ہو، وہاں درود شریف بالکل نہیں پڑھنا۔ نہ ہی ایسی جگہ جہاں پہ حقہ نوشی ہوتی ہو یا ایسی ہی کوئی کبھی محفل ہو، درود شریف سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسی جگہ جہاں افیون، بھنگ، چرس یا شراب وغیرہ کا نشہ کیا جاتا ہو، وہاں بھی درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ درود شریف ایک پاکیزہ عبادت ہے اور اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری ہے، جسم کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، روح کا پاک ہونا ضروری ہے، خیالات کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ جگہ اور وہ مکان جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ درود پڑھتے ہوئے شہرت اور ریاکاری سے بچنا ہے، دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا۔ اگر کسی کے مدعو کرنے پر محفل درود میں شرکت کرے اور دعوت دینے والے پر یا کسی اور پہ احسان کی نیت نہ رکھے، بلکہ درود شریف باادب ہو کے آنکھیں جھکا کر باادب ہو کر درود شریف پڑھے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں یا لکھیں تو اس پہ درود شریف ضرور پڑھیں، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا یا لکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو عباس مشہور محدث تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو جب لکھتے تو صرف صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ لکھا کرتے تھے، یعنی وسلم کا لفظ ترک کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا تم 40 نیکیوں کو کیوں ضائع کر دیتے ہو؟ مجھ پہ وسلم کے 4 حروف کو نظر انداز کر کے ان نیکیوں سے محروم کیوں ہوتے ہو؟ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو اس روز سے حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف کے پورے الفاظ لکھنا شروع کر دیے۔ درود پاک دونوں طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، بلند آواز میں پڑھیں یا پست آواز میں پڑھیں۔ اگر پست رکھ کے پڑھیں گے تو یہ ادب ہی ہے، اور اگر بلند آواز میں پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں جہاں درود پاک کی آواز جائے گی نا، وہ تمام چیزیں روز قیامت تک گواہ بن جائے گی کہ یہ محب درود ہے، یہ خادم درود ہے جو درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اور اگر اونچی آواز میں پڑھیں تو پھر ایک دھیان رکھیں کہ آپ کی آواز سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ درود شریف میں جہاں بھی اسم محمد
نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہاں سیدنا کا لفظ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، ادباً اور تنظیماً اور عقیدتاً، وہاں پہ سیدنا کا لفظ خود بڑھا لیں، کیونکہ سیدنا کا لفظ ادب اور تعظیم کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنام نامی اس میں مبارک آ جائے، وہاں یوں پڑھا کریں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک اگرچہ ہر مسلمان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دوسری طرف اسے کسی شیخ کامل کی اجازت سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے پڑھنے میں ان کی اجازت میں شیخ کامل کی اجازت بھی شامل ہوتی ہے، ان کی دعا بھی شامل ہوتی ہے، ان کی نظر کرم بھی شامل ہو جاتی ہے اور ان کا فیض بھی جاری ہو جاتا ہے، جو زیادہ روحانی فوائد کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگر کسی نے بیعت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درود شریف نہیں پڑھنا، درود شریف لازمی پڑھیں۔ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے درود پاک جلدی پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میرا ورد جو کہ 1000 بار کا تھا، میں چاہتا تھا جلدی مکمل ہو جائے، تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شاذلی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے؟ پھر یوں فرمایا، یوں پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آہستہ آہستہ اور ترتیب کے ساتھ پڑھو، با ادب پڑھو، اگرچہ تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے پھر بھی با ادب پڑھو، لیکن اگر باصورت مجبوری آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے تو پھر جلدی پڑھنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ اور اللہ والو، یہاں پہ ایک چھوٹا سا ذکر اور کرنا چاہوں گا۔ درود پاک کے فضائل، روحانی برکات حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تو درود پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے اجازت لیا کرو، یا رسول اللہ، درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرمائیں اور اجازت مرحمت فرمائیں، قبول فرمائیں اور اجازت مرحمت فرمائیں۔ اور جب رات کو تعداد مکمل ہو جائے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شکریہ کا جذبے کے ساتھ شکریہ بھی ادا کیا کرو، اور ایک چیز یہ کہ مراقبہ ضرور کرو، درود پاک پڑھ کر مراقبہ کیا جائے یا مراقب ہو کر درود پاک پڑھا جائے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری نصیب ہوتی ہے، ان کا قرب نصیب ہوتا ہے، ان کی محبت نصیب ہوتی ہے، بار بار زیارت رسول ہوتی ہے۔ اللہ والو، درود پاک پڑھو، درود پاک سے جڑ جاؤ، کوئی درود پاک پڑھو جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کی زبان پہ آسان ہو، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہو، جس کا پڑھنے میں آپ کی دل چاہے، وہ درود پاک پڑھو۔ درود ابراہیمی پڑھ لو، درود تاج پڑھ لو، کوئی درود مختصر پڑھ لو، درود رحمت پڑھ لو، اللہ والو کوئی سا بھی درود پڑھو، کوشش کرو آداب کا خاص خیال رکھو۔ لیکن اگر سارا دن باوضو نہ رہ سکو تو پھر اتنا کر لو کہ سارا دن جس طرح مرضی پڑھو، لیکن صبح نیند سے اٹھ کر 1000 2000 3000 بار لازمی درود پاک باوضو با ادب پڑھو، یا رات سوتے ہوئے با ادب پڑھ کے سو۔ سارا دن نہیں ترتیب بیٹھ کے پڑھ سکتے، توجہ سے پڑھ سکتے، کوئی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1000 2000 بار توجہ سے پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے با ادب باوضو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دل کو درود پاک کے نور سے منور فرما دے۔ میرے عزیزوں، جنہوں نے آج تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، درود پاک کی محبت میں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کیا کریں، اس پہ کمنٹ کیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں تک ایک اچھی بات پہنچ جاتی ہے جو کہ میری طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔